الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ عزیز طلبہ، آج جو بحث لے کر حاضر ہوئے ہیں وہ ہے اعراب کی بحث۔ تو دیکھیے مصنف رحمہ اللہ کہتے ہیں ثم قلت باب الاعراب اثر ظاہر او مقدر یجلبه العامل في آخر الاسم المتمکن والفعل المضارع۔ کہہ رہے میں نے کہا، یہ متن عبارت ہے، کہہ رہے الاعراب اثر ظاہر، اعراب ظاہری اثر او مقدر یا تقدیری اثر کو کہتے ہیں، یجلبہ العامل فی آخر الاسم المتمکن والفعل المضارع، جس کو عامل اسم متمکن کے آخر میں لائے اور فعل مضارع کے آخر میں لائے، اسے اعراب کہتے ہیں۔ پھر سے دیکھیے، اعراب ظاہری اثر یا تقدیری اثر کو کہتے ہیں جسے عامل لے کر کے آئے اسم متمکن کے آخر میں اور فعل مضارع کے آخر میں۔ اب وضاحت کر رہے ہیں وَأَقُولُ، اور میں کہتا ہوں، یعنی یہاں تشریح کر رہے ہیں، لِلْإِعْرَابِ معنیان، اعراب کے دو معنی ہیں، لغوی و صنعی، ایک لغوی معنی اور ایک اصطلاحی معنی۔ فَمَعْنَاهُ اللُّغْوِيُّ، تو اس کا لغوی معنی ہے الابانہ، ظاہر کرنا، ابانہ یبینہ سے ابانہ۔ یقال، کہا جاتا ہے، اعرب الرجل عما فی نفسہ، کہ آدمی نے اپنے ما فی ضمیر کو ظاہر کیا۔ اعرب الرجل کہ آدمی نے ظاہر کیا عما فی نفسہ، اس چیز کو جو اس کے نفس میں تھی، جو اس کے دل میں تھی۔ اذا ابان عنہ، جب وہ اس کو ظاہر کر دے۔ وفی الحدیث، اور حدیث میں بھی ہے، البکر تستعمر واذنها سماتها والایم تعرب عن نفسها، کہہ رہے ہیں البکر، باکرہ سے اجازت طلب کی جائے گی اور اس کی اجازت، اس کی خاموشی ہے، والایم، اور طیبہ، تعرب عن نفسها، اپنے نفس کی باتوں کا اظہار کرے گی۔ ای تبین رضاہا، اپنی رضامندی کو ظاہر کرے گی، بصریح النطق، زبان سے کہہ کر کے۔ تو پتہ چلا اعربہ کا معنی لغوی طور پر ظاہر کرنا ہوتا ہے۔ وہ معنی الاصطلاحی ما ذکرت، اور کہہ رہے ہیں کہ معنی اصطلاحی جو میں نے ذکر کیا، یعنی جو متن میں جو معنی اصطلاحی ہے وہی یہ بات کر رہے ہیں، جو میں نے ذکر کیا وہی معنی اصطلاحی ہے۔ اب دونوں کی مثال پیش کر رہے ہیں، ظاہری اور تقدیری کی۔ مثال الآثار الظاہرتی، آثار ظاہرہ کی مثال، الضمۃ والفتحۃ والکسرۃ، ضمہ ہے، فتحہ ہے، کسرہ ہے، فی قولک، تمہارے قول میں، کیا؟ جاء زید ورأیت زیدا ومررت بزید، یہ تینوں کے اندر حرکات ظاہری حرکات ہیں۔ زید آیا، میں نے زید کو دیکھا، میں زید کے پاس سے گزرا۔ تینوں میں تینوں اعراب، تین قسم کے اعراب ہیں، تینوں میں ظاہر ہیں، فتحہ، ضمہ، کسرہ۔ اب کہہ رہے ہیں الا تری انها آثار ظاہرۃ فی آخر زید، کیا تم دیکھتے نہیں ظاہری اثرات کو زید کے اخیر میں، یعنی دال میں، جلبتها العوامل الداخلۃ علیہ، جسے لائے ہیں، جسے جن حرکات کو لے کر آئے ہیں وہ عوامل الداخل علیہ، جو ان پر داخل ہیں۔ اور کون سے عوامل داخل ہیں؟ وہی، اور وہ یہ ہیں، جاء ورأى والباء، یعنی بحرف جر۔ اب دوسری مثال دے رہے ہیں، ومثال الآثار المقدرة ما تعتقده منویا فی آخر نحو الفتى من قولک، کہہ رہے ہیں اور تقدیری اثر کی مثال، آثار کی مثال، ما تعتقده منویا، جسے تم دلی طور پر مان لیتے ہو، نیت میں اعتقاد رکھتے ہو، فی آخر، آخر میں، یعنی کلمات کے آخر میں، نحو جیسے الفتى من قولک، تمہارے قول کے مطابق، الفتى، الفتى کا لفظ ہے، جیسے جاء الفتى ورأیت الفتى ومررت بالفتى، یہ تمام کے تمام میں ظاہرتاً تو نہیں دکھ رہا ہے، تقدیری طور پر مانتے ہیں۔
تو کہہ رہے ہیں فَإِنَّكَ تُقَدِّرُ، پس آپ مان لیتے ہو، تقدیری مانتے ہو، فی آخری ہی، اس کے آخر میں، فی المثال الاولی، پہلی مثال میں یعنی جاء الفتح میں، ضمتاً، ضمہ کو تقدیری مان لیتے ہو، وفی ثانی فتحتاً، اور دوسری مثال میں یعنی رأیت الفتح میں فتحتاً، فتحہ مان لیتے ہو منصوب، وفی الثالثی کثرتاً، اور تیسری جملے میں یعنی تیسری مثال میں تم مان لیتے ہو کسرہ۔ وَتِلْكَ الْحَرَكَاتُ الْمُقَدَّرَةُ اعراب، کہہ رہے ہیں یہ تقدیری حرکات اعراب ہیں، کما ان الحرکات الظاہرہ، جیسا کہ ظاہری حرکات اعراب ہیں، فی آخر زید اعراب، جیسا کہ ظاہری حرکات زید کے آخری حرف میں اعراب ہیں، ویسے ہی تقدیری حرکات بھی اعراب ہیں۔ اب مزید وضاحت کر رہے ہیں، وخرج بقولی یجلبہ العامل، اور میرے قول سے نکل گیا، ان کا قول کیا تھا، یجلبہ العامل، جو تعریف میں متن میں انہوں نے ذکر کیا کہ اثر ظاہر یا تقدیری اثر کو کہتے ہیں، اعراب کہتے ہیں، جسے عامل لے کر کے آئیں، تو یہی کہہ رہے ہیں عامل کی قید ہم نے جو لگا دی، یجلبہ العامل، عامل لے کر کے آئیں، نحو جیسے الضمۃ فی النون، نحو بتا رہے الضمۃ فی النون فی قولہ تعالی فمن اوتی کتابہ فی قراءۃ ورش۔ اب یہ کہہ رہے ہیں مثال کے طور پر اللہ رب العالمین کے قول میں نون پر ضمہ، کون سا قول اللہ کا؟ فمن اوتی کتابہ، یہ اصل ہے، لیکن فی قراءۃ ورش کے قراءت کے مطابق یہاں ضمہ لایا جاتا ہے، فمن اوتی کتابہ، فمن اوتی کتابہ، یہ ہے ان کی اصل، اور اس کی وضاحت کر رہے ہیں، دیکھو، بنقلی حرکتی حمزتی اوتی الی ما قبلہا و اسقاط الحمزہ، کہہ رہے ہیں اوتیہ کے حمزے کی حرکت کو منتقل کر کے الی ما قبلہا، جو اس سے پہلے ہے، و اسقاط الحمزہ، اور حمزہ کو گرا کر کے۔ کیا مطلب؟ فمن میں اوتیہ کے اندر جو حمزہ ہے، اس سے پہلے نون ہے، اب کہہ رہے حمزہ کے اندر جو پیش ہے، اس پیش کو ہم اس سے پہلے والے کو دے دیں گے، پہلا کون ہے؟ نون ہے، نون کو دے دیں گے تو نون پر ضمہ ہو جائے گا، اور حمزہ کو گرا دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ فمنوتیا، نون واو تایا بچا رہے گا، فمنوتیا ہو جائے گا۔ یہ ورش کی قرات کے مطابق ہے۔ اور دوسری مثال دے رہے ہیں والفتحہ، اور فتحہ فی دالی قد افلح علی قراءتہ ایضا بالنقل، کہہ رہے ہیں اسی کی قرات کے مطابق منتقل کرنے کی وجہ سے، قد میں جو دال ساکن ہے، اس دال ساکن پر حمزہ جو اس کے بعد ہے، اس کے حرکت کو دال کو دے دیا جائے تو قد فلح ہو جائے گا، حمزہ گرا دیں گے۔ تو ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جو عامل کی قید لگا دی ہے، وہ عامل کی قید، وہ عامل ان حروف کو نہیں گرا رہے اور ان طریقے سے حرکات نہیں دے رہے ہیں، بلکہ یہ تو ان کی قرات ہے، عوامل کے آنے کی وجہ سے ایسا نہیں ہو رہا ہے۔ وہی کہہ رہے ہیں کہ ان عوامل کی قید سے، عامل کی قید سے یہ باتیں نکل جاتی ہیں۔ اب آگے کہہ رہے ہیں والکسرۃ فی دال الحمدللہ، اور کسرہ دال میں الحمدللہ، اللہ رب العالمین کو قول الحمدللہ میں، فی قراءتی، ان لوگوں کے قراءت کے مطابق، من اتبع الدال اللامہ، جو لوگ دال کو لام کے تابع قرار دیتے ہیں، یعنی لام کے اندر زیر ہے تو دال بھی اسی کے مطابق کسرہ ہی رہے گا، دال کے اندر بھی۔ تو یہ سب کہہ رہے ہیں فَإِنَّ هَذِهِ الْحَرَكَاتِ وَإِنْ كَانَتْ آثَارًا ظَاهِرَةً فِي آخِرِ الْكَلِمَةِ، یہ کہہ رہے ہیں فَإِنَّ هَذِهِ، یقیناً یہ تمام کے تمام حرکات ہیں، وَإِنْ كَانَتْ،
ظاہر آثارا ظاہرتاً فی آخر الکلمہ، گرچہ کلمے کے آخر میں ظاہری اثرات ہیں، لیکنہا لم تجلبها عوامل دخلت علیہا، لیکن کہہ رہے ہیں وہ عوامل اسے لے کر نہیں آئے دخلت علیہا جو اس پر داخل ہوئے ہیں، فلیست اعراباً تو وہ اعراب نہیں ہوں گے، عوامل لے کر نہیں آئے ہیں، عوامل کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ تو اپنی قرأت بتا رہے ہیں، لہذا عوامل کے قید سے یہ باتیں نکل گئیں۔ اب دوسری بات بتا رہے ہیں، وقولی، اور میرا کہنا، فی آخر الکلمتی، آخری کلمے میں، آخری کلمے میں یعنی جو تعریف میں انہوں نے کہا کہ آخری کلمے میں وہ ہو، اعراب اثر کرتا ہے، اب یہاں بتا رہے ہیں بیان لمحل الاعراب من الکلمہ، کلمہ کے محل اعراب کو بیان کرنا مقصد ہے، کلمہ کے محل اعراب کو بیان کرنا مقصد ہے، کلمہ کے محل اعراب ہم کس کو مانتے ہیں؟ محل اعراب، محل اعراب آخری حرف کو مانتے ہیں۔ اب یہ کہہ رہے ہیں وَلَيْسَ بِاحْتِرَازٍ، کسی چیز سے بچنے کے لیے اور احتراز کرنے کے لیے ہم نے فی آخر الکلمہ نہیں کہا ہے، اذ لیس لنا آثار تجلبها العوامل فی غیر آخر الکلمتی، کہہ رہے ہیں کیونکہ ہمارے لیے کوئی ایسے آثار ظاہری نہیں ہیں تجلبها العوامل، جس کو عوامل لائیں فی غیر آخر الکلمہ، آخری کلمے کے علاوہ حرف میں، کوئی عوامل آخری کلمے کے علاوہ حرف میں تبدیلی کر کے لائیں، ہمارے پاس ایسی کوئی مثال نہیں ہے، فَيُحْتَرَزُ عَنْهَا، تو اس سے بچا جائے، کہ اس سے بچا جائے، ہم بچنے کے لیے نہیں لائیں، بس محل اعراب بتلانے کے لیے آخری حرف محل اعراب ہوتا ہے، اور ہمیں کوئی مثال ایسی نہیں ملتی کہ آخری حرف سے پہلے بھی حرف کو عوامل تبدیلی کر سکتے ہیں، یہ کوئی مثال نہیں ملتی، لہذا وضاحت کے لیے فی آخر الکلمہ ہم نے کہہ دیا۔ لیکن یہاں اعتراض خود بخود پیش کر رہے ہیں، فَإِن قُلْتَ، پس اگر تو کہے، یا میں خود اعتراض کروں، تو کہے بلا کیوں نہیں، وُجِدَ ذَلِكَ فِي امْرِئٍ وَابْنِ مِنْ، کہ یہ چیز تو پائی جاتی ہے امرئن اور ابن من میں، یعنی آخری حرف میں بھی اعراب بدلتا ہے اور اس سے پہلے بھی حرف میں اعراب بدلتا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ اعراب محل اعراب تو آخری حرف ہے، یہ ہوتا ہی ہے۔ دیکھیے تو کہہ رہے الا ترى، اعتراض کرنے والا کہہ رہا الا ترى انہما، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ انہما، کہ یہ دونوں اذا دخل علیہم الرافع، جب ان دونوں پر رفع دینے والا داخل ہو جاتا ہے عامل، تو ضم آخرہما، تو ان دونوں کو ضمہ ان دونوں کے آخر کو ضمہ دیتا ہے، وما قبل آخرہما، اور ان دونوں کے آخر سے پہلے جو حرف ہے اس کو بھی ضمہ دیتا ہے، فتقول، پس آپ کہتے ہو ھذا امرؤ وابن من، دیکھیے آخری حرف امرمن و ابنمن میں کیا ہے؟ حمزہ ہے، حمزہ کے پاس بھی ضمہ ہے اور اس سے پہلے والے حرف را پر بھی ضمہ ہے، ایسے میم میں ضمہ ہے اور نون میں بھی ضمہ ہے، کیوں کہا؟ اس کے اندر رفع دینے والا داخل ہے، اور کہہ رہے ہیں اب وَإِذَا دَخَلَ عَلَيْهِمَ النَّاصِبُ، اور جب ان پر نصب دینے والا داخل ہو جائے، فَتَحَهُمَا، تو ان دونوں کو فتحہ دے دیتا ہے، ایسا نہیں کہ آخری حرف کو فتحہ دیتا ہے بلکہ دونوں حرف کو فتحہ دے دیتا ہے، جیسے فَتَقُولُ رَأَيْتُ أَمْرًا، حمزہ میں بھی فتحہ اور را پر بھی فتحہ آ گیا، وَابْنَ مَنْ، میم پر بھی فتحہ اور نون پر بھی فتحہ آ گیا، کہنا وَإِذَا دَخَلَ عَلَيْهِمَ الْخَافِضُ، اور جب ان پر خافض کرنے والا یعنی کسرہ دینے والا آ جائے، کسرہما، تو ان دونوں کو کسرہ کر دیتا ہے، فَتَقُولُ، تم کہتے ہو مَرَرْتُ بِإِمْرِئٍ وَابْنِ مِنْ، دیکھیے حمزہ پر بھی کسرہ اور را پر بھی کسرہ، میم پر بھی کسرہ اور نون پر بھی کسرہ، تو آخری حرف محل اعراب ہے، تو عوامل کے آنے سے یہ آخر سے پہلے حرف بھی کیوں بدل رہے ہیں، اور آپ کہتے ہو کہ آخری ہی حرف محل اعراب ہے، دوسرے کو عوامل بدل نہیں سکتے، اور قرآن کے اندر بھی مثال اس طرح کی بیان کر دی گئی ہے، جیسے قال اللہ تعالی ان امرؤ ہلک، ان امرؤ ہلک، دیکھیے حمزہ پہ پیش، را پہ پیش، مرفوع ہونے کی بنیاد پر، اب یہاں آگے کہہ رہے ہیں ما کان ابوک امرأ سوء،
دیکھیے منصوب کی حالت میں حمزہ بھی منصوب ہے اور را بھی منصوب ہے، ایسے ہی لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ، دیکھیے یہاں مجرور حمزہ بھی میں زیر ہے اور را پہ بھی زیر ہے، یہ تینوں مثال قرآن سے انہوں نے پیش کر دی، اعتراض کرنے والا پیش کر رہا ہے لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ۔ اب مصنف رحمہ اللہ جواب دے رہے ہیں، آسانی کے ساتھ جواب دیتے ہیں یہ، قُلْتُ میں جواب دیتا ہوں، میں کہتا ہوں، اختلف اہل البلدین، دو شہر والوں کا اس میں اختلاف ہے۔ وہ شہر والے کون ہیں؟ کوفی اور بصری۔ فی ہذین الاسمین، ان دونوں اسموں کے تعلق سے۔ فقال الکوفیون، جواب آسانی سے سمجھیے، فقال الکوفیون انہما معربان من مکانین، کوفی کہتے ہیں کہ یہ دونوں کے دونوں جگہیں اعراب کی جگہیں ہیں، یہ دونوں حروف اعراب کی جگہ ہیں، یعنی آخری حرف بھی اعراب کی جگہ ہے اور آخر سے پہلے حرف بھی اعراب کی جگہ ہے، یہ دونوں کے دونوں اعراب کی جگہ ہیں۔ جب ایسی بات کہیں گے تو کیا لازم آئے گا؟ مصنف رحمہ اللہ نے جو تعریف کی ہے کہ آخری حرف محل اعراب ہے تو اس پر اعتراض پیش ہو جائے گا، وہی آگے بنا وَإِذَا فَرَّعْنَا عَلَىٰ قَوْلِهِمْ، جب ہم ان کے قول کا تجزیہ کریں گے، فَلَا يَجُوزُ الْإِحْتِرَازُ عَنْهُمَا، تو ان دونوں سے بچنا جائز نہیں ہوگا، احتراز کرنا جائز نہیں ہوگا۔ کس اعتبار سے؟ ہم آخری کلمہ نہیں کہہ سکتے، بلکہ آخری کلمہ سے پہلے حرف بھی ہم کو تعریف میں جوڑنا پڑ جائے گا۔ بل یجب ادخالہما فی الحد، بلکہ ان دونوں کو حد یعنی تعریف میں داخل کرنا واجب ہو جائے گا۔ تعریف میں فی آخر الکلمہ نہیں کہنا پڑے گا، بلکہ فی آخر الکلمہ وما قبلہا دونوں کہنا پڑے گا۔ ایسی صورت میں اور بصریوں کے نزدیک وقال البصریون، اور بصری کہتے ہیں وہو الصواب، اور یہی صحیح ہے اور یہی مختار قول ہے، ان الحرکت الاخیرۃ ہی الاعراب، کہ آخری حرکت ہی اعراب ہے، آخری حرف پر جو حرکت آئے وہی اصلاً اعراب ہے، وما قبلہا، اور جو اس سے پہلے ہے اتباع لہا، اس آخر کی تابع ہے، اتباع کرتے ہوئے، آخر کی اتباع کرتے ہوئے ہے۔ اصلاً اعراب تو اسی کو آخر کو مانیں گے، اور پہلے میں جو اعراب آ گیا ہے وہ آخر کے تابع ہونے کی وجہ سے آیا ہے۔ وعلی قولہم فلا یصح ادخالہما فی الحد، اور بصریوں کے قول کے مطابق، اب ان کے قول کو مان لیا جائے تو بصریوں کے قول کے مطابق ان دونوں کو تعریف میں داخل کرنا درست نہیں ہوگا، ان دونوں کو تعریف میں داخل کرنا درست نہیں ہوگا، کیونکہ آخری حرف پر اعراب ہی محل اعراب ہے۔ اب ہم کہیں گے دونوں ہے تو یہ درست نہیں ہوگا۔ تو مصنف رحمہ اللہ نے بصریوں کا قول لیا اور کہا محل اعراب ہی آخر ہے۔ رہی بات کہیں کہیں پر دونوں حرف پر اعراب بدل جانا، یہ آخر کے تابع ہونے کی وجہ سے ہے، حقیقتاً محل اعراب آخری حرف ہی ہے، یہ جواب مل گیا۔ اتنی باتیں تھیں اعراب کے تعلق سے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمارے طلباء کو نحو کی صحیح سمجھ اور قواعد کی صحیح سمجھ دے، تاکہ کتاب و سنت کو صحیح طور پر سمجھ سکے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔